حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر ایام فاطمیہ کا آغاز ہو رہا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے سلام اور احترام پیش کروں کہ الحمدللہ آپ عزا خانے میں تشریف لائے اور میں آپ کے کیا شکریہ ادا کروں گا، خود رسول اور آل رسول آپ کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر اب جمع ہوئے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ اجر رسالت میں ان سے کچھ مانگیے، لیکن آپ کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کو ان سے منصب نہیں چاہیے، آپ کو ان سے عزت بھی نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو اپنے قربا کی محبت چاہیے، محبت ادا کرنے کے لیے، مودت ادا کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایام بہت ضروری ہے منانا، جس طریقے سے ایام اعظم منائے جاتے ہیں، دیگر ایام کو منایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اب یہ الحمدللہ شیعہ کلچر کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جس طریقے سے محرم میں ہم جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایام فاطمیہ میں بھی ہم جمع ہو رہے ہیں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور ایک فائدہ وہی ہے جو محرم برپا کرنے کا مقصد خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا، آٹھویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے آپ عاشور پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ عاشور میں ایسی کون سی بات ہے؟ محرم میں آپ اتنی تشویق کیوں دلاتے ہیں؟ کہ اس لیے ہم دلاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا یہ امت بہت جلد آل رسول کو بھول جاتی ہے، لہذا انہیں یاد دلانا ضروری ہے۔ ہم نے دیکھ لیا غدیر کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے اور مبارکباد بھی دی، لیکن غدیر کو بھول گئے، سقیفہ برپا ہو گیا۔ ہمیں ڈر ہے کہ جو کیفیت غدیر کے ساتھ ہوئی ہے وہی کیفیت کربلا کے ساتھ نہ ہو،
اور میں اسی جملے کو مولا رضا کی اجازت سے آگے بڑھاؤں کہ ہمیں ڈر ہے کہ جو کیفیت غدیر کے ساتھ ہوئی ہے وہ شہادت حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہو. ضروری ہے کہ ان ایام کو منایا جائے، اور ہم تو ابھی ان ایام کو منا رہے ہیں تاکہ یاد حضرت زہرا باقی رہے. لیکن روایت کا جملہ یہ ہے، محمود بن لبید نامی ایک صحابی بی بی کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ بی بی گریہ فرما رہی ہیں. ظاہراً واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت الاحزان کے اندر یا جنت البقیع کے اندر اس نے بی بی کو گریہ فرماتے ہوئے دیکھا. آگے سوال کیا کہ اے بنت رسول بتائیے آپ کا گریہ کس وجہ سے ہے؟ کہا میرا گریہ علی کی وجہ سے ہے. سنیں گے کیا سوال کیا؟ محمود ابن لبید صحابی راوی یہ کہتا ہے میں نے سوال یہ کیا، یہ بتائیے حل نص رسول اللہ، کیا رسول اللہ نے کوئی نص قائم کی تھی علی علی بالامامہ؟ ظاہراً یہ جملے کہ علی کی امامت پر رسول اللہ نے کوئی نص قائم کی تھی، کہا تھا کہ میرے بعد علی امام ہے، میرے بعد علی خلیفہ ہے، میرے بعد علی جانشین ہے، میرے بعد علی امام ہے. بی بی فرمانے لگی واہ عجبا، تم کیا عجیب بات بیان کر رہے ہو، انسیتم یوم غدیر، کیا تم غدیر کو ابھی سے بھول گئے؟ تو یہ تو ابھی تو کچھ ایام نہیں گزرے تھے کہ لوگ فراموش کر گئے غدیر کو. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ہر سال اسی انداز سے ایام فاطمیہ منائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں. اور یہ صرف ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ پر یہی طریقہ کار رائج ہوتا ہے. ہر ملک کے اندر انڈیپینڈنس ڈے بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے دنوں کو باقی رکھا جاتا ہے یا تازہ رکھی جاتی. کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو اس دن قربانیاں پیش کی گئی ہیں. اس لیے ہم بھی اسی انداز سے ایام فاطمیہ کو مناتے ہیں، پتہ چل سکے. اور یہ میرا جملہ نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ، بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا کہ اسلام کی بقا خون سید الشہداء میں ہے اور تشیع کی بقا خون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اگر کربلا کو ہم اس انداز سے نہ منائیں اسلام ختم ہو جائے، اور ایام فاطمیہ کو ہم برپا نہ کریں تو شیعت کا نام و نشان ختم ہو جائے. لوگوں کو اسی انداز سے اویئر کیا جائے گا، اسی انداز سے بتایا جائے گا کہ کیا گزری ہے آل رسول کے اوپر رسول اللہ کے بعد. اور پھر آیت اللہ وحید خراسانی کا دیگر علماء کا بھی جملہ ہے، آیت اللہ خامنہئی بھی ایک مقام پر فرماتے ہیں شاید اس کے اندر بھی قدرت کو کوئی راز ہو کہ بی بی کی شہادت کی ایک تاریخ نہیں ہے، ورنہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تقریباً تاریخیں مشخص ہیں، کون سی ولادت کی ہے، کون سی شہادت کی ہے. لیکن بی بی کی شہادت کی روایتیں بہت ساری ہیں. ہمارے یہاں معروف 2 روایتیں ہیں، 13 جمادی الاولیٰ یا بعض کہتے ہیں 14 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی. لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے تو تقریباً 19 کے قریب اقوال موجود ہیں، 19 مختلف روایتیں موجود ہیں بی بی کی شہادت کی. آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہا قدرت کا بھی لگتا ہے اس کے اندر کوئی راز ہے کہ اگر روایتیں زیادہ ہوں گی بی بی کی شہادت کی تو بی بی کے ایام کو زیادہ منایا جائے گا. اگر ایک تاریخ شہادت ہوگی تو یقیناً ایک دن مجلس ہوگی اور ختم ہو جائے گی بات. لیکن کچھ روایتوں کے اندر جو زیادہ تاکید آئی ہے 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی الثانی جو ہم ایام منعقد کرتے ہیں، اس کے اندر راز یہ ہے کہ ہم مسلسل 20 دن بی بی کا ذکر کریں تاکہ شیعت محفوظ ہو سکے. تو ایام فاطمیہ کو منانا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر پروردگار محبت حضرت زہرا، ان کے بابا کی، ان کے شوہر نامدار کی، ان کی اولاد کی محبت کو قائم و دائم فرمائے. اس محبت کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو ایام فاطمیہ کا اب آغاز یہاں پر اس انداز سے ہوا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد 3 جمادی الثانی کی تاریخ آئے گی. انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ وہ شبہات اور وہ اعتراضات جو عام طور پر ہمارے نوجوانوں کو گھیر لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور مسلسل کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ ممکن نہیں ہے کہ پیش آئے، کیسے ہو سکتا ہے کہ بنت رسول سیدہ کائنات ان کو اس انداز سے شہید کیا جائے. یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. یہ شیعہ مولویوں نے ان کی عوام کو بیوقوف بنایا ہے، نعوذ باللہ. آپ ہماری کتابوں کو تو چھوڑ دیجئے، مجھے یہ کہنے پر مجبور آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے مولویوں نے آپ کو بیوقوف بنا دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بی بی اپنے باغ فتح کا تقاضا کرنے کے لیے گئی
بابا کی میراث دے دو مجھے. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور اس ملعون نے دینے سے انکار کر دیا. اور پھر آگے جملے یہ ہے فغضبت فاطمۃ بنت محمد، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو جلال آ گیا، غضبناک ہو گئی. فلم تکلمہ، اور بی بی نے اسے کلام نہیں کیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. یہ ہماری گھڑی ہوئی داستان نہیں ہے، ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں جو تاریخ میں نقل ہوا ہے. اور جو بعض مسلمانوں کے لیے باور کرنا، یقین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے وہ جو رسول اللہ سے اتنی محبت کرنے والے تھے، رسول اللہ جب وضو فرماتے تھے تو ان کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، تبرکاً اٹھا لیا کرتے تھے، اسے چوما کرتے تھے، بال اور زلفے رسول اکرم کو محفوظ رکھا کرتے تھے. کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کی یار کے ساتھ ایسا ظلم کریں؟ میں کہوں گا چلیں، آپ کو شاید اس کے اندر شک ہو رہا ہے کہ بنت رسول کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اس میں تو یقین ہے کہ نواز رسول کو امت رسول نے ذبح کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ کام کیسے ہو گیا؟ یہ ایک دن کا تو کام نہیں ہے، کوئی اتفاقی واقعہ تو نہیں ہے، ایک پوری پالیسی، ایک پوری سیاست ہے اس کے پیچھے، جس کے بعد کربلا برپا ہوئی. تو خود نواز رسول کا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہونا یہ بتایا جا رہا ہے کہ امت رسول صرف کربلا کے میدان میں آل رسول کے دشمن نہیں بنی ہیں، یہ پہلے ہی سے آل رسول کے دشمن تھی. اور پھر ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات موجود ہیں. ہم اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان نہیں کر رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم تو کتابوں سے بیان کرتے ہیں. اور نہ صرف شیعہ کتابوں میں، تمام مسلمان فرقوں کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. ہم اتحاد کے قائل ہیں، ہم ہدایت کے قائل ہیں، ہم روشنی اور نور کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو صحیح راستہ ہے صراط مستقیم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. لہذا ہم جو بات بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر وفات رسول کے بعد تو آپ چھوڑ دیجئے، حیات رسول میں قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول جو آپ کے ارد گرد لوگ جمع ہیں انہیں آپ مسلمان نہ سمجھیے گا، یہ منافق ہیں، ان میں سے بعض منافق ہیں. اور کتنی آیت قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں ہے. یہ میری تحقیق نہیں، یہ بھی ایک اہل سنت عالم دین کی تحقیق، اور یہ معاصر ایک اہل سنت عالم دین ہے جنہوں نے تحقیق کی. ان کی تحقیق کا جملہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق قرآن کریم میں 147 آیتیں 147 آیتیں ایسی ہیں جو صرف منافقین کے بارے میں آئی. اچھا یہ ان کی تحقیق ہے، یقیناً آپ نے بھی قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، مطالعہ فرمایا ہوگا، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ جو کیا ہے. ہمارے اندازے کے مطابق 200 سے زیادہ آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں. اچھا مان لیتے ہیں 150 آیتیں، 150 آیتیں ہیں، مان لیتے ہیں. تو یہ جو 150 آیتیں ہیں یہ صرف 2-3 منافقین کے بارے میں آئی ہیں. قرآن کریم تو ایک جملہ بیان کرتا ہے تو ایک گروہ کو شامل کر لیتا ہے. 150 آیتیں آئی ہیں منافقین کے بارے میں. تو کیا یہ گنتی کے لوگ تھے؟ عبداللہ بن ابی جو کہا جاتا ہے کہ وہ بس منافق تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا، باقی لوگ تو بیچارے بڑے مسلمان معصوم اور مطیع فرما بردار تھے، بڑے عاشق تھے. تو یہ 150 آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ اور آپ کو مزید تعجب ہوگا اس پر کہ قرآن کریم میں سورہ کافرون بھی موجود ہے، لیکن سورہ کافرون چھوٹا ہے، سورہ منافقون بڑا ہے. اس کا مطلب گویا یہ ہے کہ اسلام کو کافروں سے اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا منافقوں سے خطرہ تھا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد. اور پھر ہم قرآن کریم کا جب آغاز کرتے ہیں، سورہ الحم مکمل ہوا، سورہ بقرہ کا آغاز ہوا. سورہ بقرہ کے اندر ابتدائی آیات کے اندر ہی 3 گروہوں کا بیان کیا گیا. ہدی للمتقین، پھر متقین کی صفات بیان ہوئی. پہلا گروہ متقین کا گروہ، الذین یؤمنون بالغیب، پہلا گروہ متقین کا. دوسرا گروہ فوراً ہی بیان ہوا، ان الذین کفروا، کافروں کا گروہ، یہ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. پھر تیسرا گروہ بیان ہو رہا ہے، ابھی ابتدائی قرآن ہے، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں. عجیب بات ہے، یعنی اللہ پر بھی ایمان ہو، یوم آخرت پر بھی ایمان ہو، اس کے بعد انسان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود زندگی صحیح ہو جاتی ہے.
اگر انسان کا موت پر عقیدہ ہو، قیامت پر عقیدہ ہو، پروردگار پر عقیدہ ہو، پھر کافی ہے. لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو زبان سے تو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے تو قیامت پر یقین کا اظہار کرتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن یاد رکھو یہ مؤمن نہیں ہیں. ایک طرف سے قرآن کہہ رہا ہے یہ ایمان بھی لا رہے ہیں لیکن مومن بھی نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ پروردگار کو کیا دھوکہ دیں گے، یہ خود دھوکے میں ہیں اور یہ جانتے نہیں. اور پھر منافقین کی مزید صفات کو بیان کیا گیا. اور یہ ایک سورہ نہیں، جا بجا سوروں کے اندر اب کوئی سورہ شاید اٹھا لیجئے، یعنی سورہ آل عمران کو پڑھنا شروع کیجئے، اس کے اندر منافقین کا ذکر. سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیجئے، اس کے اندر منافقین کا ذکر. سورہ مائدہ کو پڑھنا شروع کیجئے، اس کے اندر سورہ منافقین کا ذکر. کوئی سورہ شاید قرآن کریم کا ایسا نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو منافقین کے بارے میں اشارہ نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جو آخر کے مختصر سورے ہیں اس کے اندر ایک خاص پیغام ہے، ممکن ہے کہ ان سوروں کے اندر اشارہ موجود نہیں ہو، لیکن جتنے تفصیلی سورے ہیں ہر سورے کے اندر کہیں نہ کہیں منافقین کا ذکر. حتیٰ آج جمعے کا دن گزرا، جو ہر جمعے انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، سورہ جمعہ کا اختتام بھی منافقین کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی منافق وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کہہ رہا ہے یہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں. سورہ جمعہ میں آیا یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن مومن نہیں ہیں. سورہ منافقون میں آیا یہ آپ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شمع رسالت کے پروانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے کلمہ گو نہیں ہیں. یعنی یہ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، اصل میں ظاہر ان کا ویسا ہی ہوتا ہے لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت. خدا کی قسم کھا کے بیان فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے، فوالذی فلق الحب وبرئ النسمہ ما اسلموا ولکن استسلموا واسروا الکفر فلما وجدوا اعوانا علیہ اظہروا. مولانا شاہ فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، وہ تو باطن کو بھی جانتا ہے. ما اسلموا، یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ولکن استسلموا، انہوں نے اسلام کا لباس پہن لیا ہے. شکلیں ان کی مسلمانوں جیسی ہیں، داڑھی بڑھا لی ہے، ان کو سر کے بال سے لے کر ٹخنوں تک دیکھیں تو ظاہری مسلمان ہیں. وَأَسَرُّ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر کو چھپایا ہوا ہے. یہ کب ظاہر ہوگا کفر؟ خود مولانا بیان فرمایا فَلَمَّا وَجَدُوا أَعْوَانًا عَلَيْهِ أَظْهَرُوهُ، جب انہیں اپنے جیسے لوگ نظر آئیں گے، جب انہیں اپنے مددگار مل جائیں گے، أَظْهَرُوهُ، وہاں پر یہ اظہار کریں گے. لہذا یہ منافق مسلمانوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں وہاں پر اظہار کفر کرتے ہیں. ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو سورہ جمعہ کا بھی اختتام ہو رہا ہے انہی آیات کے اوپر. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اے رسول یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی روزانہ مسجد میں آتے ہیں، ظاہری شکل و صورت آپ کے جیسی، آپ کے مسلمانوں جیسی ہے، کلمہ گوئی جیسی ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ قرآن بار بار انہیں ایڈریس کر رہا ہے، آپ ان سے ہوشیار رہیے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، لیکن جیسے یہ نماز کے دوران کسی تجارتی کاروان کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، او لہون، تجارتی کاروان بھی چھوڑ دو، یہ کوئی لہو لعب کی اور تماشا گروں کو بھی آتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں. انفضوا الیہا وترکوک قائما، یہ وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا، الحمدللہ بیدار مجمع ہیں، یہ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، قرآن نے کیا کہا؟ یہ وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کہنا تو یہی چاہیے تھا قرآن کریم کو کہ یہ وہاں چلے جاتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. کیا نہیں، نماز چھوٹی چیز ہے رسول کے سامنے، وہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے. کہ اگر اصل نماز ہے تو وہ رسول اللہ کا نام ہے.
رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، ان پر ایمان کا نام ہے. یہ تجارتی کاروان کو آ کر لہو و لعب کو دیکھ کر یہ وہاں چلے جاتے ہیں اور رسول اللہ کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کو تنہا چھوڑنے والا منافق ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے وہ میدان میں ہو. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے رسول ان سے کہہ دیجئے جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے بھی بہتر ہے، وہ لہو و لعب سے بھی بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، پروردگار بہترین رزق دینے والا ہے. کیا کمال کی آیت ہے، اللہ اکبر. مجھے یہاں پر ایک جملہ کہنے دیجئے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی حیات میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو پھر مجھے یقین آ جاتا ہے کہ جب رسول پردہ فرما جائیں گے تو یہ آل رسول کو بھی بھول کر چلے جائیں. پھر میرے لیے باور کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے حیات رسول میں رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آل نبی پر کیا کریں گے؟ درود پڑھیے محمد کو آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں لیکن اگر سچے صحابہ ہوں، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، عمار ہو، حذیفہ ہو، بریدہ ہو، بلال ہو، جابر بن عبداللہ انصاری ہو، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہمارے سر پر سجنے کے قابل ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ، ہے میرے ساتھ، یہ کس نے کہا صرف تمہارے ہیں صحابہ، زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ. زہرا کے محب ہوں تو ہمارے ہیں صحابہ، جس نے محمد سے وفا کر کے دکھائی، توحید کی نظروں میں وہ سارے ہیں صحابہ. تو صحابہ کا احترام بہت ہے. چوتھے سرکار حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں مانگی ہیں اس میں سے چوتھی دعا وہ ہے صحیفہ سجادیہ کی جو صحابہ اور تابعین پر درود و سلام ہے. ان کے احسانات کو یاد کیا ہے، ان کا گویا شکریہ ادا کیا ہے کہ یہ صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے مالوں کو لٹا دیا، اپنے اموال کو لٹا دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ کا سچا کلمہ پڑھا ہے. تو جو واقعاً قربانی دینے والے ہیں، ائمہ علیہم السلام نے ان کی قدردانی کی ہے اور ہم بھی ان کی قدردانی کرتے ہیں. صحابہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن صحابہ اور ہیں، منافق اور ہیں. اور دونوں میں فرق بہت باریک ہے. ظاہر دونوں کا ایک ہے، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں قریب رہنے والے ہیں، دونوں پیچھے آ کر نماز پڑھنے والے ہیں، دونوں ظاہری طور پر سارے اعمال انجام دینے والے ہیں، ظاہری شکل و قیافہ دونوں کا ایک ہے. لیکن فرق یہ ہے جب اسلام پر مصیبت آتی ہے تو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، منافق میدان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف رسول اللہ کے صحابہ کی بات نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سبھی کے اصحاب کی یہی کیفیت ہے. قرآن کریم کو دیکھ لیجئے، جناب موسیٰ کے بار بار اصحاب کا ذکر آ رہا ہے. یہ قوم بنی اسرائیل کون ہیں جن کو اتنی نعمتیں بھی دی گئیں، لیکن ساتھ ساتھ پروردگار کہہ رہا ہے یہ سب سے بدبخت قوم ہے، یہ جہنم میں جلانے کے قابل ہیں. یہ کون ہے قوم بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اور جملے ان کے کیسے ہیں؟ اے موسیٰ آپ چلے جائیے، یہ جو شہر ابھی شروع ہونے والا ہے جہاں پر آپ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو جن سے لڑنے کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ چلے جائیے اور اپنے ساتھ اپنے اللہ کو لے کر جائیے، اور جب آپ فتح کر لیں تو ہم بھی آپ کے پیچھے آ جائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. حضرت موسیٰ ہی کی قوم میں اور ان کے اصحاب میں سے ایک شخص سامری ہے، اور روایات کے اندر آیا ہے کہ فلاں صحابی بھی سامری امت رسول ہے. تو سامری کون ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا تھا، ایمان لانے والوں میں سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، البتہ ہمارا قرآن کریم پر جو عقیدہ ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، آسمان میں بلند کر لیے گئے، لیکن خود عیسائی جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہی تو ان کا وہ نظریہ بنا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی، ہمارے حضرت عیسیٰ کو جو خیر خدا بھی مانتے ہیں اکثریت، تو حضرت عیسیٰ کو جو صلیب پر چڑھایا گیا انہیں قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ وہ یہی تو کہتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ کس نے شہید کیا؟ عیسائی کہتے ہیں انہی حواریوں میں سے ایک ایسا تھا جس کا نام یہودا تھا، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا۔ تو اصحاب عیسیٰ میں لوگ موجود ہیں، اصحاب حضرت موسیٰ میں لوگ موجود ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، نہ صرف یہ کہ قوم کی بات ہو رہی ہے، ان کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بیٹے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ان کو قتل کرنے کی تیاریاں کی۔ یہ کئی سارے واقعات، یہ کس لیے واقعات بیان کیے گئے ہیں؟ ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد لطف لیں اور ختم کر دیں؟ سبق کے لیے باتیں ہیں کہ ہر زمانے کے اندر اس طرح سے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ کے بھی اصحاب بھی، وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں، بڑے محترم ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کا ذکر ہونا چاہیے، ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، پروردگار کی لعنت ان کے اوپر ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم خالدین فیہا، ظاہراً یہ الفاظ ہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے پروردگار منافقین کو کافروں کے ساتھ جہنم میں جمع کر دے گا۔ تو جو کافروں کا انجام ہے اختتام میں، وہی منافقین کا انجام ہے۔ لہذا کافروں پر جس طریقے سے انسان لعنت بھیجتا ہے، اسی طریقے سے منافقین پر بھی اللہ کی لعنت نازل۔ اب ہمارے لیے بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں، زمانے رسول کے اندر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کریم بار بار ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان پر آپ یقین نہ کیجیے، ان کے قسموں پر یقین نہ کیجیے۔ اور سورہ منافقون کی میں آیت آپ کی خدمت بیان کروں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ الحمدللہ یہاں پر کئی افراد ہوئے ہیں جن کو حفظ ہیں یہ آیات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے رسول، یہ آپ کے پاس آ کر منافقین کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ منافق بھی آ کر یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن قرآن کریم آگے کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، پروردگار بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اب خدا کی بھی گواہی سنیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں منافق۔ اگر ان جھوٹوں کے مقابلے پر کوئی آئے ہیں تو صرف پنجتن پاک آئے ہیں۔ کبھی مباہلہ کے میدان میں جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کے لیے پنجتن پاک آئے، کبھی ان منافقوں کے اوپر لعنت بھیجنے کے لیے پنجتن پاک آئے۔ یہ جھوٹے ہیں۔ اور آگے قرآن کریم میں بیان کیا اتخذوا ایمانہم جنتاً، ایک ایک لفظ بڑا قابل توجہ ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو بھی ڈھال بنا لیا ہے۔ یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، خدا کی قسم موت آ گئی، تلواریں چلیں گی، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، تاکہ اس کو ڈھال بنائیں، ان کے اندر کی چیز لوگوں کو نظر نہ آئے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بدترین کام ہے وہ جو انجام دے رہے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں، اور یہ ہماری کتاب کے اندر نہیں، بہت مستند اور معتبر کتاب، ہمارے برادران کی کتاب، امام بخاری کے بھی استاد ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ اس زمانے میں تھے جو ہمارے 10ویں سرکار کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں وہ کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے۔ میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں۔ جب وفات نبی اکرم ہو گئی تو مولا متقیان
اور اس زمانے میں جناب زبیر بھی علی کے چاہنے والوں میں تھے. یہ شاید نوجوانوں کے لیے نئی بات ہوگی، بزرگان جانتے ہیں، انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کا موقع ملے تو بعد میں عرض کریں گے. تو علی مرتضیٰ، جناب زبیر اور دیگر افراد خانہ رسول پر آئے کرتے تھے، سیدہ کائنات کی دلجوئی کیا کرتے تھے، تسلی دیا کرتے تھے اور مشورہ طلب کیا کرتے تھے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. یہاں تک کہ یہ اطلاع پہنچی ثانی تک، اور ثانی آیا در سیدہ پر. یہ روایت کے جملے ہیں. اور آ کر کیا کہتا ہے؟ قسم کھاتا ہے. دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا؟ یہ قسم کے ذریعے ڈھال بناتے ہیں کہ ان کا باطن نظر نہ آئے. آ کر در سیدہ پر یہ کہتا ہے یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک کی من کی. کہتا ہے کہ اے بنت رسول، خدا کی قسم مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ کے بابا سے تھی. یہ قسم کو ڈھال بناتے ہیں. اور آپ کے جانے کے بعد مجھے کسی سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی آپ سے محبت ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ لیکن ویم اللہ، لیکن خدا کی قسم یہ بات مجھے اس بات سے روکے گی نہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر پر جمع ہو رہے ہیں تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ روایت کا جملہ ہے. اگر یہ لوگ بار بار آپ کے گھر پر جمع ہوں گے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں. یہ کہنے کے بعد چلا گیا. یہ کچھ افراد دوبارہ آئے. حضرت سیدہ نے کہا کہ ابھی وہ ثانی آیا تھا، یہ کہہ کر گیا تھا. اور پھر جناب سیدہ قسم کھا رہی ہیں، صدیقہ قسم کھا رہی ہیں، فرماتی ہیں خدا کی قسم جو وہ کہہ کر گیا ہے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو وہ کر کے رہے گا. اور وہی ہوا. تو یہ لوگ ظاہری طور پر بڑی خوش بیانی کرتے ہیں، بڑی قسمیں کھاتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں. لیکن میں انہی سے سوال کروں گا، جو کام تم نے رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کر سکتے تھے؟ رسول اللہ کی بیٹی، کسی نے کیا خوب کہا کہ تھی دشمنی خدا سے، کینے رسول سے، امت نے سارے بدلے لیے ہیں بطول سے. اللہ اکبر. در سیدہ پر آگ لے کر آئے. اور یہ شاید بات اگر باور کرنا ابھی مشکل ہو رہا ہے تو میں آپ کی خدمت بیان کروں. اور یہ بھی میرا جملہ نہیں ہے، اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے. ابن ابی الحدید معتزلی، بہت بڑے عالم اہل سنت، شرح نہج البلاغہ لکھی، بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا. اور اصل تجزیہ تو ان کے استاد بزرگوار کا تھا جو انہوں نے کتاب میں نقل کیا ہے. کیا تجزیہ کیا؟ کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات. ایک پوری داستان روایت کے اندر موجود ہے کہ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم فتح مکہ کے موقع پہ جب تشریف لائے تو بہت سارے لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے. نبی اکرم نے سبھی کو بخش دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام لے کے ذکر کیا، اگر یہ خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑتے ہوئے بھی نظر آئیں تو انہیں قتل کر دینا، مسجد الحرام میں بھی نظر آئے انہیں قتل کر دینا. گرچہ بعد میں انہوں نے آ کر توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی. ان میں سے بعض نے جو سچے دل سے توبہ کی انہیں معاف کر دیا گیا. لیکن ایک روایت اہل سنت کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے اور میں وہیں سے پیش کر رہا ہوں. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کا نام ہے حبار بن اسود. اس نے کیا کیا تھا؟ یہ شخص وہ تھا جو اہل سنت روایت کے مطابق رسول کی کچھ اور بیٹیاں تھیں جو 4 بیٹیوں کے قائل ہیں. جناب زینب، جب نبی اکرم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو جناب زینب مکہ میں موجود تھی. ان کے لیے سواری بھجوائی گئی. جناب زینب اس پر سوار ہوئی، مکہ سے مدینہ تشریف لا رہی تھی. دن کا وقت تھا، روز روشن تھا. قریش والوں نے کہا رسول اللہ تو ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، محمد تو ہمارے ہاتھوں سے فرار کر گئے، لیکن ہم محمد کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے کہ یہ دن دہاڑے ہمارے سامنے سے گزر جائے، لہذا ان کا راستہ روکو. کچھ گھوڑ سوار کو بھجوایا جس میں سے حبار بن اسود سب سے آگے تھا. جیسے ہی یہ پیچھا کرتے کرتے جناب زینب کے اماری کے قریب پہنچا اور نیزہ اٹھا کر گھونپا ہے ایک جانور کو، تو جناب زینب اتنی پریشان ہو گئیں، وہ اس وقت حاملہ تھی، بچہ ساقط ہو گیا. روایت کا جملہ ہے. کہا جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو جن لوگوں کو قتل کرنے کا نبی اکرم نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک حبار بن اسود تھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے بنت رسول پر ظلم کیا تھا.
کہ یہ واقعہ میں نے روایت میں پڑھا، اپنے استاد کے سامنے تلاوت کی، قرأت کی، کیونکہ زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ استاد کے سامنے اس کو پڑھا جاتا تھا، لیکن میرے ذہن میں اچانک سوال آیا، اگر یہ بنت رسول ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑا ہوا دکھائی دے تب بھی انہیں قتل کر دو، تو دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر فاطمہ زہرا کے قاتلوں کے سامنے نبی اکرم زندہ ہوتے تو جس طریقے سے زینب کے قاتلوں کے بارے میں کہا تھا کہ جہاں ملے تمہیں قتل کر دو، فاطمہ کے قاتل بھی جہاں ملتے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اگر ان کے بچے کو سخت کیا ہے اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو، تو زہرا کا بھی لال سخت ہو گیا۔ 1/7 سادات شہید ہو گئی ہیں اس سخت ہونے سے، نسل سادات 1/7 1/3 حصہ ختم ہو گیا جناب محسن کی شہادت سے، کہ نبی اکرم اگر ہوتے اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیتے۔ تو خود برادران اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیں یقین آ جاتا ہے یہ واقعہ اگر دقت سے دیکھا جائے تو یقیناً وقوع پذیر ہوا ہے، بنت رسول پر ظلم ڈھایا گیا ہے، اور کتنے بڑا برادران اہل سنت میں سے علماء بھی موجود ہیں اور عوام بھی موجود ہیں، جب یہ حقیقت دیکھتے ہیں، اپنی کتابوں میں خود پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جن کو اب تک وہ مان رہے تھے وہ رہبر کہلانے کے لائق نہیں ہیں، قاتل کہلانے کے لائق ہیں، یہ ظالم کہلانے کے لائق ہیں، ملعون ہیں جنہوں نے آل رسول پر ایسا ظلم کیا ہے۔ اور ابن ابی الحدید موصلی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بنت رسول ایک فدق کے لیے اتنا کیوں پریشان ہوئی، دربار میں تشریف لے گئی، ان کے سامنے خطبہ بیان کیا، کیوں اپنے آپ کو اتنا زحمت میں مبتلا کیا؟ تو ان کے ایک دوسرے استاد علی بن فارقی بغداد کے استاد ہیں جو عربی مدرسے میں تعلیم دیا کرتے تھے، انہیں کہتے ہیں کہ علی بن فارقی نے کہا کہ تم بات نہیں سمجھے، یہ بنت رسول کا پہلا قدم تھا، ہے میرے ساتھ، یہ بنت رسول کا پہلا قدم تھا، بنت رسول اپنے فدق کے لیے نہیں جا رہی تھی، انہیں یہ مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، ارے یہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ تو اپنا کھانا دے دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، انہیں کھجوروں سے کیا مطلب تھا، انہیں درختوں سے کیا مطلب تھا، انہیں باغ سے کیا مطلب تھا؟ اصل ماجرا یہ تھا کہ اگر آج اس نے زہرا کو سچا مان کر فدق واپس کر دیا تو اگلے دن دوبارہ زہرا تشریف لائیں گی اور کہیں گی جس تخت پر تو بیٹھا ہے وہ تیرا تخت نہیں، وہ علی کا تخت ہے، وہ بھی تو واپس کر دے۔ تو ایک بات ماننے کے بعد زہرا رکیں گی نہیں، مزید آگے بڑھیں گی، بات خلافت تک پہنچائیں گی، سب جانتے تھے۔ تو معاملہ سے فدق کا نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی الجھانے کی کوشش کی ہے ہمارے نوجوانوں کو، یہ کیسے ممکن ہے کہ بی بی کچھ کھجوروں کے لے جائیں، پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا، یہ آغاز تھا خلافت کے لیے۔ بس عزیزو، آج ابتدائی ایام ہیں، مناسب سمجھا کہ میں کچھ خاکہ ایام فاطمہ کا بیان کروں تاکہ آئندہ آنے والی مجالس میں ہمارے لیے گفتگو کرنا آسان رہے۔ سیدہ کائنات کا جو مقام مرتبہ ہے انشاءاللہ کل سے اس پر گفتگو کی جائے گی، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات کوئی معمولی بیٹی کا نام نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جنتی نہیں ہیں۔ کسے کیا معلوم کہ وہ جنتی بھی ہے یا جنتی نہیں ہے؟ رسول حیات سیدہ میں جنتی ہونے کی سند نہیں دے رہے، جنتیوں کی سردار ہونے کی سند دے رہے ہیں، یہ وہ بی بی ہیں۔ تو معرفت سیدہ کائنات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم تھا جو انہوں نے ڈھایا ہے۔ یہ بی بی کون سی بی بی ہیں؟ آج ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں اپنا ایک سلام پیش کریں، لیکن سنیں گے روایت کے جملے یہ ہیں، اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے کہ نبی کی تمنا یہ ہے صبح کے وقت جب گھر سے نکلے تو سلام ہو تو در سیدہ پر آ کر ہو، اللہ اکبر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ گویا نبی اکرم کی اس عمل نے بتا دیا کہ نبی اکرم جہاں سے آ رہے ہیں وہ اہل بیت رسول نہیں ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہ اہل بیت رسول، یہ ہیں اہل بیت رسول۔ اور پھر سید کائنات کا تو جو احترام تھا وہ بڑا منفرد تھا،
گویا ایسا احترام تو کسی اور کو حاصل نہیں ہے جو سیدہ کائنات کو حاصل ہے. وہ کیا احترام ہے؟ سیدہ کائنات اگر اپنے بابا کی خدمت میں آ جائے, مجھے بتائیے کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اور یہ کائنات کا سردار ہے, یہ افضل البشر ہے, یہ سید الرسل ہے, جس کے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے. ساری کائنات کی تمنا یہ ہے کہ وہ ہستی آ جائے تو ہم اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ ہستی جب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوتی ہیں, روایت کا آگے جملہ یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مقام سیدہ کیا ہے. اور اگر یہ بات بھی سنت رسول میں شامل ہوتی کہ نبی اکرم نے فرمائے کہ یہ اب سے دین کا حصہ ہے, کہ اسلام کا دین ایسا ہے کہ جب بھی بیٹی کو دیکھے تو باپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو سنت رسول بن کر ہر عالم, ہر مومن, ہر مسلمان اس پر عمل کر رہا ہوتا. لیکن پیغمبر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا ہے, یہ تحفہ پروردگار کا احترام ہو رہا ہے, یہ سیدہ کائنات کا احترام ہو رہا ہے. اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی باقی بیٹیاں بھی تھیں, بتائیے کسی بیٹی کے بارے میں, لائیے کسی بیٹی کے بارے میں کوئی روایت کہ وہ بیٹی تشریف لائے اور نبی اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں. کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے, جھوٹی سے جھوٹی, ضعیف سے ضعیف روایت میں موجود نہیں ہے. صرف سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا وہ احترام. بیٹی تشریف لائے, بی بی تشریف لائیں, اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جائیں بلکہ اب روایت کا جملہ مزید آگے بڑھا, قام الیہا. عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کا احترام کرتا ہے, کوئی بزرگ تشریف لائیں, ہم نے احتراماً اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے قام لہا, اس کے احترام میں کھڑے ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے قام لہا اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے, کہا قام الیہا. جب بی بی تشریف لاتی تھی تو نبی اپنے مقام سے کھڑے ہوتے تھے اور سیدہ کی طرف آگے بڑھتے تھے, ان کی طرف آگے بڑھتے تھے. یہ انتہائی احترام ہے. سیدہ آپ کا بڑا احترام ہے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ یہ ہے وَأَجْلِسَهَا مَجْلِسَهُ, اور پھر نبی اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو لا کر بٹھاتے تھے. مجھے بتائیے, سوال کا جواب دیجئے, یہی بیٹی جب دربار میں آ جائے, ارے تو وہ احترام تو نہیں کر سکتے تھے جو رسول اپنی بیٹی کا سکھا کر گئے تھے, لیکن کم از کم وہ جگہ تو چھوڑ دیتے بنت رسول کے لیے جو جگہ رسول خود چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر تم واقعاً خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی سنت پر عمل کرو. سیدہ کا احترام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر دوسری طرف سے روایت کا جملہ یہ بھی ہے, اب جب رسول بی بی کے گھر پہ تشریف لاتے تو بعین ہی جو کام نبی نے کیا تھا وہی کام سیدہ انجام دیتی. سیدہ بھی اپنے مقام سے کھڑی ہوتی, نبی کی طرف آگے بڑھتی, نبی کو اپنے مقام پر آ کر بٹھاتی. گویا باپ اور بیٹی کے اس عمل نے بتا دیا اگر باپ موجود نہ ہو تو بیٹی کو باپ سمجھنا, اور اگر بیٹی موجود نہ ہو تو باپ کو بیٹی سمجھنا. یہ عین رسول ہے, یہ ہستی شبیہ رسول ہے, یہ ہستی نفس رسول ہے. جو رسول کا احترام ہے وہ اس بیٹی کا احترام ہے. بس عزیزو آپ سمجھ گئے. میں نے تو ابھی مصائب کے جملے نہیں پڑھے ہیں, لیکن خود آپ کے ذہنوں میں جو مصائب کے واقعات موجود ہیں آپ کو معلوم ہے سیدہ کائنات کا کیا احترام رکھا گیا. اللہ اکبر. سیدہ کائنات اپنے بابا پر گریہ فرماتی ہیں. مولا متقیان کا نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی کہ جو نبی کی وفات پر مصیبت آئی. میں کہوں گا علی کے لیے اگر یہ سب سے بڑی مصیبت ہے تو زہرا کے لیے کیا ہوگی؟ فراق نبی زہرا کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. بس بابا کو یاد کرتی جاتی ہے, کبھی فرماتی یا ابتا یا رسول اللہ, کبھی فرماتی یا ابتا یا حبیب اللہ, کبھی فرماتی یا ابتا یا نبی اللہ. اور ابھی بابا کے غم کو یاد کر رہی تھی کہ کچھ ہی دن گزرے, ملعون آوازیں بلند کرنے لگے, ارے یہاں علی موجود ہے تو علی کو باہر نکالو, ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں. سیدہ کائنات کا دل غمزدہ ہو گیا, پریشان ہوگی, سیدہ آپ کیا ہونے والا ہے؟
ارے یہ کچھ دھمکیاں دینے کے بعد چلے گئے، لیکن یہ دھمکیاں کم نہ ہوئی بلکہ مزید بڑھنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ آئے، کہا علی اب بھی گھر سے باہر نہیں نکلے، اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو علی کو گھسیٹ کر باہر نکالا جائے گا اور علی سے بیعت لی جائے گی۔ سنیں کہ سیدہ اگر نہ ہوتی تو علی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ارے میں کربلا کو یاد کروں یا بقی کو یاد کروں؟ کربلا میں جب تک عباس زندہ تھے سب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن بقی کو دیکھ کر لگتا یہ ہے جب تک زہرا زندہ تھی علی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ بنت رسول پر رونے کے ایام ہیں، ایسے ایسے پردہ پیش کریں گے۔ بس بنت رسول پر ایک وقت وہ آیا جب اب بھی علی گھر سے باہر نہ نکلے تو اب ملعونوں نے لکڑیوں کو جمع کیا اور آواز بلند کی، اگر اب علی کو نہ نکالا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سنیں کہ پیچھے سے سیدہ کی آواز کیا ہے؟ کہا چاہے اس کے اندر سیدہ موجود ہو کیا تب بھی جلا دو گے؟ ملعونوں نے کہا ہاں اگر اس کے اندر ہم بنت رسول بھی ہو تب بھی ہم اسے جلا دیں گے۔ بس حجت تمام ہو گئی۔ ایک وقت وہ آیا جب سیدہ کائنات جواب دے رہی تھی، کسے کیا خبر تھی جو انہوں نے کہا تھا اس پر عمل بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے اپنے اس دروازے کو لات ماری، سیدہ درو دیوار کے در مردوں کا گریہ بلند ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم عورتوں کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ مرد کے غم کو زیادہ سمجھتے ہیں، خاتون کے غم کو زیادہ سمجھتی ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے یہ صرف خاتون نہیں ہے بلکہ شکم میں محسن بھی موجود ہے۔ ارے اس غم کو کون محسوس کرے؟ اور پھر ملعون نے نہ صرف دروازے کو دھکیلا بلکہ ایسا در و دیوار کے درمیان سیدہ کو پیس دیا۔ محسن شہید ہوئے، جو میخ سیدہ کے دروازے پر موجود تھی وہ سینے سیدہ میں پیوست۔ ارے کتنا دروازے کو دھکیلا ہوگا کہ میخ در سیدہ سے ہوتی ہوئی سینے سیدہ میں جا کر بے ہوش ہو گئی، اور اب اس کے بعد علی مرتضیٰ کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد کی طرف لایا جا رہا ہے۔ سنیں گے ایسی زخمی حالت کے اندر بھی سیدہ کھڑی ہوئی، کمر بند علی کو پکڑا، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی، علی کی تم بیعت نہ کر سکو گے۔ ملعون نے کہا علی کو لے جانے میں جلدی کرو، لیکن جلدی کرنے کے کئی طریقے تھے۔ اگر سب زور لگاتے علی مسجد میں بالآخر آ ہی جاتے، لیکن سنیں گے جلدی کیسے کی گئی۔ ایک ملعون نے تعزیانہ اٹھایا، سیدہ کے دست مبارک یہ تعزیانہ معمولی تعزیانہ نہیں تھا، خود خلفائے بادی نے آ کر یہ لکھا، اگر تم حجاج کی تلوار سے گھبراتے ہو یاد رکھو حجاج کی تلوار چھوٹی تھی، اس کا تعزیانہ اس سے زیادہ سخت تھا۔ ایسا تعزیانہ مارا، شہزادی 18 برس میں ایسی زخمی ہوئی کہ جب علی مرتضیٰ غسل دے رہے تھے چیخیں مار مار کے حیدر کرار رونے لگے۔ اے سیدہ اس بازو پر اب بھی ورم موجود۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک اور جملہ سنتے جائیے، زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ جب غسل تمام ہو گیا دفنانے کے لیے علی مرتضیٰ آگے بڑھے، لیکن سنیں گے دفنانے کے لیے کیسے اس بیٹی کو باپ کے حوالے کریں۔ نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے، فرماتے السلام علیک یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک، اے اللہ کے رسول میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے بھی اور آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی۔ اور پھر سنیں گے کیا فرماتے ہیں، فرمایا ہذہ ودیعتی، یہ وہ ودیعت ہے، یہ وہ امان
امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کرنے کے لیے لایا ہوں۔ مورخین نے بیان کیا ارے یہ امانت کیسی تھی، کہہ سکتے تھے میں زہرا کو دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں فرمایا میں زہرا کو دینے کے لیے آیا ہوں، کہا میں امانت کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ مورخین نے اوراق کو پلٹا، کہا جب ازواج نبی نے علی کی شادی کی تھی تو یہ فرمایا تھا اے علی میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے رہا، تجھے اللہ کی امانت دے رہا ہوں، لہذا اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا۔ علی گویا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی امانت کی میں نے خوب حفاظت کرنا چاہی، لیکن آپ کی امت نے حفاظت کرنے نہ دی۔ کبھی تماچے کا نشان، کبھی بازو پر ورم کا نشان، سینہ زخمی، پہلو شکستہ، ہائے 18 سال کی مریضہ کو آپ کے حوالے کر رہا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا ہمارے اس قلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ایام اعزاء کو بالخصوص ایام فاطمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ ہم سب کے دلوں میں محبت حضرت زہرا کو مزید زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگارہ محبین حضرت زہرا میں ہم سب کو قرار فرما، شفاعت بی بی سے ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین آباد ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وطن میں خیر و عافیت کے ساتھ لوٹنا نصیب فرما۔ پروردگارہ اس عزا خانے کی بھی حفاظت فرما، اس عزا خانے کی منتظمین کے جان مال عزت آبرو میں حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو محبت حضرت زہرا کا کہیں کسی انداز سے حق ادا کر رہا ہے، چاہے ذکر کر کے، چاہے ذکر سن کے، چاہے کوئی اہتمام کر کے، پروردگارہ انہیں ہر مشکل سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی نسلوں کے اندر بھی محبت حضرت زہرا کو جاری فرما، اور بی بی کے آخری فرزند حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔